نحمدہ و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر مجھے کلام اللہ کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو ناظرین کے سامنے رکھنے کا موقع دیا ہے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 27ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ 27ویں پارے کا آغاز بھی سورہ ذاریات سے ہوتا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہے، مغضوب اقوام کا ذکر کیا، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اعلان فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے۔ تحلیق انسانیت کے حوالے سے مختلف طرح کے سوالات منظر عام پہ آتے رہتے ہیں، تو اللہ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر ان سوالوں کا جواب دیا۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اگر ہم نے کھیل ہی کھیل نہ ہوتا تو کسی اور طریقے سے بھی اس کھیل کو کھیل سکتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو بنایا تو اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ انسان وہی کامیاب ہوگا جو بندگی کے لیے اپنے وقت کو، اپنے وسائل و توانائیوں کو صرف کرے گا، اور جو اس کے برخلاف اپنی زندگی گزارے گا، لغویات کے اندر، فضولیات کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے، تکاثر اور شخصی جہانانیت کی جنگ لڑتے ہوئے، وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اس کا سورہ طور ہے، اور سورہ طور میں اللہ نے شروع میں بہت سی قسمیں کھائیں، اور ان قسموں کو کھانے کے بعد طور پہاڑ کی قسم کھائی، اور اسی طرح بلند و بالا آسمان کی قسم کھائی، سمندر کی لہروں کی قسم کھائی، بہت سی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، کہ قیامت کا دن آ کے رہے گا۔ بہت سے لوگ معاد کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ان کا یہ ذہن ہے شاید ہم جب مل کے مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، یہ ان کی کوتا بینی ہے۔ اللہ نے اس سوال کو قرآن میں بڑے مقام پہ ایڈریس کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان تو یہ سمجھتا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، اس کو علم ہونا چاہیے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ بنانے پہ قادر ہے۔ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلانا ممکن نہیں، لیکن بہت سے انسان اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جھٹلاتے رہتے ہیں، اور اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ شاید وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ معاد ایک حقیقت کا نام ہے اور اس حقیقت کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کیوں کر زندہ کریں گے، تو اللہ نے اس سوال کا جواب کو یوں دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انسانوں کو بنایا تھا۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان تو یہ سمجھتا ہے شاید اللہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ کے لیے تو انگلیوں کے پوروں کو یعنی فنگر پرنٹس کو پیدا کرنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، اور اس بات سے نا امید ہونا یا بے یقینی اختیار کرنا یہ انسان کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ انسان کی تباہی کا باعث سے بات بن جائے گی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کلام اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ کا شکار ہیں یا کلام اللہ کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ان کو چاہیے کہ اس جیسی کتاب کو لے کے آئیں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، جیسی کوئی اور بات کو لے کے آئیں۔ جب وہ ایسا کرنے سے قاصر ہیں تو پھر ان کو یقین رکھنا چاہیے یہ کتاب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کتاب ہے۔ اس کا سورہ نجم ہے، اور سورہ نجم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی قیمتی باتوں کا ذکر کیا، جن میں سے پہلی اہم بات یہ ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں فرماتے تھے، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کلام فرماتے تھے۔ جب ان کا وحی آتی تھی تو آپ لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو رکھتے تھے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں تھا، انہوں نے آ کے آپ کے سامنے یہ بات کو بھی رکھا وقال الذین لا یرجون لقاءنا ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ آپ قرآن مجید کے پیغام کو بدلیے، اس کو نرم کر دیجئے یا کوئی اور کلام لے کے آئیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ انہیں کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اپنی نفس کے ساتھ اس کلام اللہ کو نہیں بدلتا، بلکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ اس کی وحی ہے جس کو میں آگے کنوے کرتا ہوں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو انسانوں سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں، اور کب سے جاننے والے ہیں؟ جب ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ هو عالم بكم اذ انشاكم من الارض واذا انتم اجنة في بطون امهاتكم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تمہارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے۔
آج جب کہ ہمارے عقل و شعور آ چکی ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ آج بھی ہمارا علم اپنی ذات کے بارے میں تشنا ہے، نامکمل ہے۔ ہم اپنے بالوں کی تعداد کو نہیں جانتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بالوں کی تعداد کو جانتے ہیں۔ ہم ایک گھنٹے میں کتنی دفعہ پلک جھپکتے ہیں، ہم اس بات کو نہیں جانتے، مگر اللہ تبارک و تعالی ہماری یوم ولادت سے لے کر آج کے دن تک جتنی مرتبہ پلکوں کو جھپکا گیا ہے، اس چیز سے پوری مرتبہ آگاہ ہیں۔ ہم پوری طرح آگاہ ہیں۔ ہم نے سانس کتنی مرتبہ لیا، ہم اس بات کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری پیدائش کے دن سے لے کر اپنی ہماری موت کے دن تک ہمارے سانس کی آمد و رفت سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ اس کے بعد سورہ جو ہے قمر ہے، اور سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالی مغضوب اقوام کا ذکر کیا، اور حسوسیت سے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا کہ جب معاندین آپ کے خلاف ہو گئے تو آپ نے دعا مانگی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، آپ میری مدد فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو پورا کرتے ہوئے آسمان سے بھی پانی کو گرا دیا اور زمین سے بھی پانی کو جاری و ساری فرما دیا۔ آج اگر کوئی بندہ مغلوب ہو اور اعدائے دین کے مقابلے، اپنے معاندین کے مقابلے بے بسی کو محسوس کرتا ہو، تو اس کو پروردگار عالم کے سامنے دعا مانگنی چاہیے کہ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، آپ میری مدد فرما دیجئے۔ جب بندہ مومن و مسلمان اللہ کو اس دعا کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاندین کو مغلوب کر دیتا ہے اور بندہ مومن و مسلمان کو غالب فرما دیتا ہے۔ سورہ قمر میں اللہ نے متعدد مرتبہ اس بات کا بھی ذکر فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو، کہ ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے۔ جب سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو آسان بنایا تو نصیحت حاصل کرنا جو ہے، اس سے اس کو انسانوں کو چاہیے سے نصیحت حاصل کریں، لیکن لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتکرار حکم کے باوجود، قرآن مجید کے آسان ہونے کے باوجود اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے مادہ و تیار نہیں۔ مغضوب اقوام کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ یہ اہل تقویٰ ہوں گے، اللہ نے ان کے لیے نہروں کو اور باغات کو تیار کر دیا ہے، اور ان کے لیے بڑے خوبصورت گھر ہوں گے، اور ان گھروں کے پاس ہی صاحب اقتدار اور مقتدر بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی بھی ان کے پاس موجود ہوگی۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتکرار ان الفاظ کا اعادہ فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے شمار بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی بھی نعمتیں انسان کے پاس موجود ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے زمین کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے اس میں عقوبت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر تکرار کہا یہ بات ارشاد فرمائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جن و انس تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے جس میں قیامت کے وقوع کا ذکر کیا گیا، اور اس میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے گروہ جو ہے ناکام گروہ ہے، اللہ ہم سب کو اس میں شامل ہونے سے بچائے، اور 2 کامیاب گروہوں کا ذکر کیا گیا، دائیں بازو والے لوگ، اور ان کے بعد ان سے بھی اوپر درجے کے اوپر مقربین۔ جو دائیں بازو کے لوگ ہیں بڑی تعداد میں قرون اولیٰ میں بھی ہوں گے اور بعد میں آنے لوگوں میں بھی ہوں گے، لیکن جہاں تک تعلق ہے مقربین کی تعداد کا تو زیادہ تعداد ان کی پچھلے لوگوں میں ہوگی، اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان میں کم ہوں گے۔ پہلے لوگوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی اور پیچھے والوں میں ان کی تعداد کم ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی شخص محنت کرتا ہے، اس کے راستے میں جو کرتا ہے، تو جہاں وہ دائیں بازو کے لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے، وہیں پر وہ جو ہے ان لوگوں میں بھی شامل ہو سکتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الحدید ہے، اور سورہ الحدید کا نام اس لیے حدید ہے کہ اس میں اللہ نے لوہے کی طاقت کا ذکر کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ اللہ نے لوہے کو اتارا جس میں طاقت بھی ہے اور نفع بھی ہے، جیسے کہ حضرت علامہ اقبال نے اس کے استعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس اور رباب آخر۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس لوہے کی طاقت کا درست استعمال نہیں کیا، بلکہ ہم نے اسے بربط پیانوں اور آلات موسیقی کو بنانے کا کام لیا، جس کی وجہ سے ہم تعیشات کا شکار ہو کر دنیا کے اندر مغلوبیت کی زندگی گزارنے میں مجبور ہوئے۔ اس صورت میں اللہ تبارک اس بات کا بھی ذکر کیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اور نشانیوں کے اعتبار سے ظاہر ہیں اور ذات کے اعتبار سے باطن ہیں۔ نشانیاں اتنی ظاہر ہیں کہ پتہ پتہ پکار کے اپنے خالق کے ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اور باطن اس اعتبار سے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور کے اوپر خواہش کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ پر جلال کی
زیارت نہ کر سکے۔ تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی بلندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بنی نوع انسان کے لیے کہ اگر وہ ظاہر ہوتا تو پھر جو آج جس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں ایمان بالغیب کا، یہ امتحان بھی موجود نہ ہوتا۔ تو اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھتے ہوئے ہر اللہ کی صفت کو درست تسلیم کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات کو کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ نے صحابہ کی دو جماعتوں کا بھی ذکر کیا، ایک وہ جماعت جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے کے آئی اور دوسری وہ جماعت جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلم وعد اللہ الحسنیٰ، اللہ کا وعدہ دونوں ہی کے ساتھ بہترین ہے۔ چنانچہ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں ادب اور ان کے بارے میں احترام کے دامن کو کسی بھی صورت جو ہے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر آنے والی ہر مصیبت اور معاشرے میں آنے والی ہر مصیبت اور انسانی زندگی میں آنے والی ہر مصیبت کو ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ جب بھی انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو مومن و مسلمان اس پہ جزا فدا کرنے کی بجائے، اس کے اوپر جو ہے حوصلہ ہارنے کی بجائے اور یاسیت کا اظہار کرنے کی بجائے اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ جو بھی مصیبت آئی ہے وہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اس کی تقدیر کی وجہ سے، اس کی کتابت کی وجہ سے آئی ہے۔ چنانچہ ہمیں احکام الہیہ کے اوپر صبر کرنا چاہیے اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ یقین اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دنوں کے اندر آنے والا مد و جدر، یہ ان میں آنے والا اتار و چڑھاؤ، یہ ان میں آنے والی اونچ و نیچ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جب چاہے گا ہمارے حالات کو بہتری کی سمت لے جائے گا، ہمارا توکل اسی کی ذات پہ ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں رحمت کو لکھ دیا تھا، لیکن ترک دنیا کا تصور انہوں نے خود اس کو ایجاد کیا تھا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت ان کی اپنی ایجاد تھی، اللہ نے ان کے اوپر لازم نہیں کی تھی۔ یہ شادی بیاہ سے اجتناب، یا اچھے کھانے سے اجتناب، یا اچھی پوشاک سے اجتناب، پھر کیا ہوا؟ کیا وہ اس کو نبھا سکے؟ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کیونکہ رہبانیت خلاف فطرت تھی، خلاف جو تھی ایک اصول تھی، اس لیے اس کو نبھایا نہ جا سکا اور اس کے نتیجے کے اندر بہت سے مفاسد پیدا ہوئے۔ اباحیت پسندی نے جنم لیا، اس کے نتیجے نے منکرات نے جنم لیا، اس کے نتیجے میں فواحش نے جنم لیا۔ چنانچہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح طور پہ زندگی گزاریں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، دین فطرت کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بھی کیا جائے اور نفسانی تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے، لیکن اس بات کو مد رکھتے ہوئے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس میں حرام کا پہلو ہو، جس میں حرام کا شائبہ ہو۔ کاروبار میں بھی حلال راستوں کو اجتناب کیا جائے اور اسی طرح جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی نکاح ہی کے راستے کو اختیار کیا جائے۔ جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، سلیم التبع ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیغام قرآن کو سمجھنے، اپنے دل میں جگہ دینے اور اس کو صحیح طور پر اپنی زندگی کا نصب العین بنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔